وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور ایک حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، اور ان میں سے ایک تذکرہ آپ کے سامنے کیا سلام پیش کرنا اور اس کا جواب دینا، اور دوسری بات کا تذکرہ چل رہا تھا اعادت المریض، بیمار آدمی کی اعادت کرنا۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اس کے فضائل اور مناقب ذکر کیے تھے کہ جو آدمی کسی بیمار کی اعادت کے لیے روانہ ہوتا ہے اور اعادت کے واسطے جاتا ہے، کیا اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور کیا کیا فضائل اور مناقب حدیث میں مذکور ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ کچھ آداب باقی رہ گئے کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے کوئی جائے تو اس کے پاس جاتے ہوئے باوضو ہو کر جائے، اس لیے کہ وضو کر کر جانا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور پھر جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، تو لہذا ہر عبادت باوضو ہو کر ادا کی جائے اللہ کے یہاں زیادہ قابل قبول ہے، اس لیے باوضو ہو کر اعادت کیا جائے، اور اعادت جس کی جا رہی ہے اس کی پوری طرح اعادت کی جائے اور اس کو تسلی دلائی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بیمار کی عیادت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تسلی والے الفاظ کہے، آپ نے یہ دعا دی تھی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں تمہارے لیے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو رب عرش عظیم ہے، یعنی بڑے عرش کا رب ہے، اس سے میں سوال کرتا ہوں ان یشفیک، کہ وہ آپ کو شفا دے دے، صحت دے دے، بیمار کے لیے یہ دعا دے۔ اور ایک دوسری روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحابی نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیمار پرسی اس طرح سے کی کہ ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اور کبھی آپ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے یوں فرمایا لا بأس به طہور انشاءاللہ، کہ فکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس بیماری سے آپ کو پاک و صاف کر دے۔ اور مومن کو تسلی دلائی جائے اور اسے یہ اطمینان دلایا جائے کہ بیماری گناہوں کو جھڑا دیتی ہے اور گناہوں کو گرا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، لہذا بیمار آدمی جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دھل دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیمار کے پاس بیٹھنے سے زیادہ دیر تک جس سے بیمار کو تکلیف پہنچے اس سے بھی منع کیا، اور بیمار کے پاس جائے تھوڑی سی دیر میں اس کی خیر خیریت لے، معلومات کرے اور پھر وہاں سے لوٹ آئے۔ محققین نے ذکر کیا ہے، ہمارے اپنے دور کے علماء نے، کہ آج کے اپنے زمانے میں کوئی بیمار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسے ملنے جلنے سے روک دیتے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ فرمایا علماء نے کہ بیمار کو جتنا ملاقات کیا جائے، اس سے جتنی جو ہے اس کے لیے بیمار پرسی کی جائے، عیادت کیا جائے، اتنا ہی اس کا دل ہلکا ہوتا ہے اور اس کی بیماری میں کمی آتی ہے۔ اور اگر وہ بیماری لا علاج بیماری ہے کہ اسی میں اس کا وصال ہونے والا ہے، وہ تو اور بات ہے، لیکن جتنی دیر آدمی کسی سے ملاقات کرے گا اتنی دیر تو وہ بیمار اپنی بیماری سے ہٹ کر اپنے آنے والے دوستوں کی طرف متوجہ ہوگا، جس سے اس کی بیماری کا غم اس کے لیے ہلکا ہو۔ اس کے لیے کہا کہ عیادت یہ سنت ہے، اور پھر اس کے لیے تسلی کا سامان ہے، اور پھر اس کے لیے اطمینان اور راحت کا ذریعہ اور سبب ہے،
اور بیمار کے لیے بھی جب آدمی کوئی بیمار کے پاس میں جائے تو وہ دعا جو میں نے عرض کیا اسے 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جسم پر یہ پڑھ کر دم کیا کرتے، اور پھر یہ فرمایا کہ بیمار آدمی سے خود بھی اپنے لیے دعا کروائے، اس لیے کہ اب بیمار آدمی وہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کر رہا ہے اور اپنی غلطیوں پر اس کی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں اور اسے فکر لاحق ہے اپنی آخرت کا، لہذا ایسے وقت میں اس کی کیفیت محدثین نے یہ فرمایا کہ اب اس کی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے فرشتوں کی، کہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، گریہ وزاری کرنے میں لگا ہوا، لہذا اب اس آدمی کے پاس تیمارداری کرنے والے کو چاہیے کہ اس سے دعا کی درخواست کرے، اللہ اس بیمار کی دعاؤں کو بھی قبول کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے سنت طریقہ بتلایا، اور بیمار کی عیادت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تسلی کا سامان اس کے لیے 2 بول کر اور اس کو اطمینان دلا کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر میں صحت رکھا تو صحت ملے گی، اور اگر انتقال ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو تو اجر و ثواب سے مالا مال کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو دوسرا جملہ فرمایا وہ یہی ذکر فرمایا ہے کہ وہ اعادۃ المریض، کہ بیمار کی اعادت کی جائے، بیمار کی بیمار پرسی کی جائے، اور اس میں نے عرض کیا تھا دونوں طرح سے، کہ ایک اپنا قریبی آدمی ہو اس کے لیے بھی صبر کر جانا پڑے جائے، یا اپنے ملنے جلنے والوں میں اور کوئی اپنے محلے اور پڑوس میں رہنے والا اس آدمی کی بھی بیمارداری کرے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک وہ آدمی جس کا کوئی یہاں رشتہ دار نہ ہو اور وہ اجنبی آدمی ہے اور وہ آ کر بیمار ہو جائے، اس کی اعادت تو ہر حال میں فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا اجابت الدعوت، کہ کسی مسلمان نے کوئی آپ کو دعوت دی اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت کا قبول کرنا تو سمجھ میں بہت آتا ہے، کھلانا بہت کم سمجھ میں آتا ہے۔ لوگوں سے یوں کہا جائے کہ بھئی کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، تو یہ نیکی کو کرنے کے لیے آدمی سوچتا ہے، مہمان آ جائے آج کل کے زمانے میں تو مہمان کے لیے آدمی بہت ہی گویا پہاڑ توڑ دے رہا ہو ایسی کوششیں ہوتی، حالانکہ مہمان اپنا مقدر کا کھانا لے کر آتا ہے، وہ آپ کی روزی نہیں کھاتا ہے بلکہ اپنے مقدر کی روزی آپ کے دسترخوان پر اللہ کھلاتے، اس لیے مہمان کے آنے سے نہ گھبرائیں، خوف نہ کھائیں۔ مہمان نوازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گھر میں مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، برکتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ بہرحال دوسرا مضمون ہوگا وہ مہمان نوازی کا۔ یہاں جو کہا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو قبول کرنا، اب دعوت قبول کرنے میں علماء نے لکھا ہے محدثین نے کہ ولیمے کی دعوت اس میں شامل ہے، کہ کسی نے آپ کو ولیمے کی دعوت دی، ولیمے کی دعوت کو قبول کریں، اور یہ جو حقوق ہیں وہ واجبات میں سے اور گویا فرض کفایہ میں سے ہیں، لہذا دعوت کا قبول کرنا ولیمے کی دعوت کا یہ گویا کہ فرض کفایہ ہے، ضروری ہے کہ اس کی دعوت میں آپ شریک ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی دعوت ہو جو اپنے کسی نے گھر بنایا، دکان بنایا، اس کی خوشی میں اس کی مسرت میں اس نے مہمانوں کے لیے کھانے کا اعزاز کر دیا، اکرام کر دیا، اس میں شرکت کر لیا، یا کوئی ایسی ہی اور تقریبات کر لی جو جائز قسم کی ہیں، ان میں جانے کی اجازت دی گئی اور اس میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ جیسے رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سارے لوگ افطار کی دعوت کر دیتے ہیں، سحری کی دعوت کر دیتے ہیں، تو ان دعوت میں قبول کر لینا یہ بھی سنت ہے، اور یہ جو ہے مسلمان کے ایک مسلمان پر حق ہونے کے اعتبار سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں رک کر یہ بھی بات سنیں، حضرات محدثین نے لکھا ولیمے کی دعوت کا قبول کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر اس نے ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا من لم یجب دعوت الولیمہ
کہ جس نے ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے بڑا گناہ کیا. فقد عصى الله ورسوله الفاظ ہے مشکوٰۃ شریف کی روایت کے. من لم يجب الدعوة الولیمہ، جس نے ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، فقد عصى الله ورسوله، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اس نے نافرمانی کی. تو اس حدیث سے بھی اس ولیمے کی دعوت کی اہمیت کا پتہ چلا. لیکن محدثین نے ذکر کیا ہے کہ ولیمہ کی دعوت کا قبول کرنا ٹھیک ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن وہاں پر منکرات ہوتے ہوں، فحش ہوتا ہو، گانا بجانا ہوتا ہو، خدا کو ناراض کرنے والے اعمال ہوتے ہوں، ایسی مجلسوں میں شریک ہونا حرام ہے، جائز نہیں. کہ اس سے خدا کے حکم توڑے جا رہے ہوں، نافرمانی ہو رہی ہو، لہذا اس سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے. اور حضرات محدثین نے دلیل میں یہ آیتیں پیش کی سورہ انعام کی. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ایک آیت تو یہ پیش کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایسی مجلسوں کو چھوڑ دیا جائے جن مجلسوں میں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو، خدا کے حکم کی بغاوت ہوتی ہو، نبی کے طریقوں کو یعنی دھجیاں اس کی اڑائی جا رہی ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی توہین ہو رہی ہو، ایسی دعوتوں میں شرکت سے گریز کیا جائے. اور اگر بھولے سے چلا جائے وہ اما ينسينك الشیطان، اگر آپ کو شیطان نے بلا دیا، بھائی بہت بلایا ہے اور بہت خاص آدمی ہے، لیکن چلے گئے اندر، جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو بہت ہی گناہ والی محفل ہے، مجلس ہے، قرآن کہتا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ اب مت بیٹھ. یاد آ جانے کے بعد یہ ہے کہ وہاں کے منظر کشی ہونے کے بعد اور وہاں کے احوال کا علم ہو جانے کے بعد اب اس مجلس میں نہ رکے بلکہ وہاں سے فوراً نکل کر آئے. اور دوسری جگہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. ایمان والوں کے اوپر سے صفات کا تذکرہ ہے، 10 خصلتیں ایک عباد الرحمن کی ذکر کی گئی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی عادتوں کا اس میں تذکرہ کیا. ان میں سے ایک عادت یہ بھی ذکر کی ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ جھوٹی گواہی دینے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے. فرمایا لا یشہدون الزور، ایمان والے کافروں کی مجلس میں نہیں جاتے، جہاں کفر ہو رہا ہو، جہاں شرک ہو رہا ہو، شرک یا مجلسوں میں، کفر یا مجلسوں میں وہ شریک نہیں ہوتے، وہاں ان سے پرہیز کرتے ہیں. اور اگر جانا بھی پڑ جائے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ بھئی بغیر جائے کہ کام نہیں بنتا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ شرافت کے ساتھ میں وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہ ان کاموں کو دلوں سے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہے، اور اس کی نفرت دل میں لے کر آتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا آخری درجہ بتلایا ہے، ایمان کے پہلا درجہ اور اس کا آخری درجہ بتلایا. فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کسی کے سامنے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور کسی بدعملی کو ہوتا ہوا دیکھے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ ہاتھ سے روکے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے وہ روک سکتا ہے، یعنی مار کر، اسے زبردستی کر کر. اولاد ہے نافرمانی کر رہی ہے اور کوئی اپنا قریبی آدمی ہے جو نافرمانی کر رہا ہے، ہم اسے مار کر ڈانٹ کر اسے روک سکتے ہیں. تو کہا کہ پہلا یہ درجہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ برائی سے روک دے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اتنی طاقت نہیں کہ آپ مار نہیں سکتے ہو تو کم از کم زبان سے بولو کہ یہ برا کام ہے، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ غلط حرکتیں ہیں.
تو اس سے روکنے کے لیے کہا گیا کہ زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جس میں اتنی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس عمل کو برا سمجھے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے برا ہے، اس لیے کہ یہاں زبان سے کہنے میں فتنہ ہے، اور یہاں مار پیٹ کرنے میں فتنہ ہے، اور لڑائی جھگڑے کے کھڑے ہونے کا خطرہ ہے، تو آدمی کو اپنے دل سے اس میں برا سمجھے، اور فرمایا کہ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اور انہوں نے دعوت دی، ہم نے شریک ہو گئے، لیکن وہاں گانا بجانا ہو رہا ہے، وہاں جو ہے ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل ہماری اپنی جو ہے ولیمے میں، نکاح میں جو ہے گانے بجانے کے بغیر ہماری محفلیں منعقد ہی نہیں ہوتی، اور نیا ایک فیشن چل پڑا لوگوں میں برتھ ڈے منانے کا۔ پہلے گھر کی چہار دیواری میں ہو رہا تھا، اب تو وہ راستوں پہ آ گیا ہے، اور پھر جو ہے اب تو فنکشن ہال بک کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے کا برتھ ڈے ہے، نواسی کا برتھ ڈے ہے، معلوم نہیں پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے جو ہے خرافات ہمارے اپنے معاشرے میں داخل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس پر غیروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، رات کے 12 بجنے کا انتظار کیا جا رہا، جبکہ یہ رات کے آرام کرنے کا، عبادت میں لگنے کا وقت تھا، اور اس کو واہی تباہی اور بےہودہ قسم کی چیزوں میں لگ کر اپنی رات کو ضائع کرنے میں لوگ لگے ہوئے، اور فیشن سمجھ لیا ہے کہ فلاں نے کیا تھا، ہمارے بھی اپنے بچے کا ہم نے برتھ ڈے کر دیا۔ عزیزان گرامی، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس میں میرے اپنے رب کا حکم کیا ہے، میرے اپنے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آدمی ان دو باتوں کو سوچ کر کسی بھی کام کو کرے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا راستہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، اور پھر اس میں اللہ اور اللہ کی رضا، نبی کی رضا کی اور خوشنودی کی بات کو سامنے رکھے۔ اگر وہ کام اللہ اور اللہ کے نبی کی رضامندی سے ہے تو پھر آپ اسے خوشی کے ساتھ میں کریں، اس پر اجر ہے، ثواب ہے، اور جو کام اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا ہو اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس سے اپنے آپ کو پرہیز کریں، اس پر گناہ ہے، اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی وبال ہے، آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ ہم نے مشابہت اختیار کی۔ تو غرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعوت کا قبول کرنا یہ فرائض وہ جو ہے واجبات میں سے ذکر کیا، اور فرض کفایہ کہا۔ بعض دعوتیں جو مستحب ہیں، مندوب ہیں، جن کے قبول کرنے میں استحباب کا درجہ ہے، آدمی چلا جائے کوئی حرج نہیں، نہ جائے تو کوئی حرج نہیں، ان دعوتوں میں کوئی لازم نہیں کہ آدمی شریک ہو۔ لیکن جن دعوتوں میں شرکت کی اجازت دی اور کہا ضروری ہے، تو وہاں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ وہ چیزیں ممنوعات والی مجلس سے نہ ہو، خدا کی نافرمانی والی مجلس سے نہ ہو، تو ایسی مجلسوں میں ضرور شرکت کریں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جو فرمائی ہے وہ اتباع الجنائز، جنازے کی پیروی کرنا۔ یہاں ذکر کیا صرف جنازے کا، یہ نہیں کہا کہ اپنے رشتہ دار کا جنازہ ہو، ایک عام مسلمان کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہو اور اس کے پیچھے آپ نے جنازے میں شرکت کر لی، تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ایک مسلمان کا مسلمان پر وہ حق ہے، واجبی حق ہے، اور اس کا گویا کہ یہ فریضہ ہے کہ وہ آدمی اس کے جنازے میں شریک ہو، اپنا ہو یا اپنا پرایا ہو، یعنی غیر کا ہو، مسلمان ہو اور اپنی رشتہ داری میں سے ہو یا غیر جو ہے رشتہ داری میں سے ہو۔ اتباع الجنائز ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کی جنازوں میں شرکت کی اجازت ہے، غیر مسلموں کی جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں۔ وہاں تو واہی تباہی چیزیں ہوتی ہیں، شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستی ہے، جائیں، اس کا انتقال کی خبر سنی، اس کے گھر پر جا کر تسلی کی بات کر کر آئے، بس اتنا ہے، لیکن اس کے جنازے میں ان کی مشان تک جانا اور اس کی جو ہے اس کی چتا جلانے تک بھی شریک رہنا یا اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ سب حرام ہے، شرک ہے، لہذا اس سے گریز کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ ہاں مسلمان ہے، مسلمان کے جنازے کو دیکھا،
بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ آج بھی ہے، کسی بازار سے راستے سے جنازہ گزر رہا، لوگ اپنا دکان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله القيراط، کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہوا، کسی کا انتقال ہوا، اس کی قبر سن کر اس کے جنازے میں شریک ہوا، اتنی دیر تک شرکت کی کہ اس کی نماز جنازہ میں بھی شریک رہا، یعنی اس کی نماز جنازہ میں بھی شریک رہا، ساتھ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَهُ الْقِيرَاطُ، اس کے لیے 1 قیراط اجر ملے گا۔ آگے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تَدْفِنَ، کہ جو کوئی آدمی جنازے میں شریک ہوا یہاں تک کہ نماز بھی پڑھا اور اس کے دفن کرنے تک اس کے ساتھ میں شریک رہا، كَانَ لَهُ الْقِيرَاطَانِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو 2 قیراط اجر ملے۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی، قیراط کسے کہتے ہیں؟ القیراط جبلتین العظیمتین، 2 بلند اور اونچے پہاڑ، اسے ایک قیراط کہتے ہیں۔ قیراط اتنا بڑا پہاڑ جس کی جو ہے حد نہیں، اتنی بڑی یعنی بڑی تعداد کا ایک پہاڑ ہو اور اس پر جو اجر آ سکتا ہے اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز، صرف نماز پڑھنے پر دیں گے۔ اور اگر کسی نے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تدفین میں بھی شرکت کی، نماز جنازہ کے بعد بھی قبرستان بھی گیا، دفن کرنے تک شریک رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 قبروں کا 2 جو ہے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرے۔ تو یہ حق بتلایا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کرے، اور اگر توفیق دے تو انہیں توفیق ہو اور اس کے پاس فرصت ہے اس کی تدفین میں بھی رہے تاکہ اس کے لیے وہ بھی اجر مل جائے۔ جنازے کی شرکت مرحوم کے حق میں بھی ایصال ثواب کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے لوگ کثرت سے ہوں گے اتنے ہی اس کے لیے مغفرت کا سامان ہوگا، جتنی نماز جنازہ میں لوگوں کی بھیڑ ہوگی اتنے ہی اس کے لیے کثرت سے اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا اور اس کی مغفرت کا سامان ہوگا۔ اور ہم بھی سوچ کر شریک ہوں، آج میں کسی اور کے جنازے میں شریک ہو رہا ہوں، پتہ نہیں میرا اپنا کیا حشر ہوگا اور میرے اپنے جنازے میں بھی لوگ شریک ہونے والے بن جائیں، اس نیت سے آدمی شریک ہوتا رہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری اور جو فضیلتیں سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام بھی اس کے لیے ملے گا جس کا کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا، اور پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہونے کے اعتبار سے حق کی ادائیگی کا فریضہ بھی وہ گویا کہ ادا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، 5ویں چیز اللہ کے نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ چھینک کسی کو آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو اس کے سننے والے پر واجب ہے کہ اس کا اب یہ جواب دے رحمک اللہ کہہ کر۔ شریعت کے اصول دیکھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ اسی کو سیرت کہتے ہیں، اسی کو حضور کی زندگی کہتے ہیں۔ ہماری اپنی زندگیاں ان سے خالی ہیں۔ بیٹا چھینک لیا، باپ خاموش بیٹھا ہوا ہے، باپ چھینک لیا، بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہے، بیوی نے چھینک لیا، شوہر خاموش بیٹھا ہوا ہے، دعا دینے کی ہمیں توفیق بھی نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہی تو سیرت ہے حضور کی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، یوں فرمایا کہ جب کوئی آدمی چھینکے تو اس نے چھینک پر الحمدللہ کہا، تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ کیا دعا کا مطلب ہے؟ دوسری روایت ہے اور آگے سنیں کہ چھینکنے والے کے بارے میں یوں کہا الحمدللہ علی کل حال کہے۔ فرمایا کہ چھینک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے
اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کی بھی راوی اور ترمذی شریف ہی کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے یوں فرمایا، ان اللہ یحب العطسا، یحب العطاسا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، اللہ چھینکنے والے کو پسند کرتے ہیں، ویکرہ التثاؤب، اور پھر جمائی لینے والے سے نفرت کرتے ہیں. جمائی لینے والے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے، اور چھینکنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم میں سے کوئی آدمی چھینکے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے. اور پھر کوئی مسلمان اس کے سوال کو سنا، یعنی اس کے کہنے کو سنا ہے، تو اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دے، یرحمک اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. یرحمک اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. اور پھر سوچیں، علماء نے یہاں تک لکھا، چھینکنے والا ایک آدمی اور اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا وہ ایک ہی آدمی ہے. وہاں فرمایا اس نے چھینکنے والے نے الحمدللہ کہہ دیا، تو وہ ایک اکیلا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ذمے چھینکنے کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا فرض عین ہے، فرض عین. اور اگر 2-4 آدمی ہیں، اس میں سے ایک آدمی نے چھینکا ہے، باقی اب ان سب پر فرض کفایہ ہے کہ ایک کوئی آدمی اس کا جواب دے، ادا ہو جائے گا سب کی طرف سے. فرض عین فرض کفایہ آپ کو سمجھا، پہلے کبھی میں نے آپ کو بتلایا بھی ہے، یاد ہوگا آپ کو. فرض عین 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ہر آدمی پر فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. فرض کفایہ نماز جنازہ ہے، چند آدمیوں نے محلے کے آ کر پڑھ لیا تو سب کی طرف سے سب ہو جائے، فرض کفایہ ادا ہو گیا. سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، چند آدمیوں نے مل کر پڑھ لیا کافی ہے، تو اسے فرض کفایہ کہتے ہیں. ایسے ہی چھینک آدمی کو آئی، ایک اکیلا ہی آدمی ہے تو اس اکیلے کے ذمے فرض عین ہے اس چھینکنے والے کا جواب دینا. اور اگر 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب وہ چھینکنے والے کا جواب دینا وہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے. عزیزان گرامی، آگے پھر بتلایا اللہ کے نبی نے کہ جس نے اب چھینکا اس کو جواب ملا سامنے والے کی طرف سے، تو اب چھینکنے والے کی پھر یہ ذمہ داری ہے وہ یوں کہے جواب دینے والے کو، یہدیکم اللہ یصلح اعمالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. بال بھی کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں اعمال کا بھی تذکرہ ہے. بال کے معنی آتے ہیں حال کے، اور اعمال کے معنی آتے ہیں اعمال کے، عمل کے. اللہ تعالیٰ تمہاری حالت درست کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے. فرمایا جواب دینے والے نے، چھینکنے والا اس کے جواب بھی یوں کہے، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے اعمال درست کر دے. یہ جواب بھی اس کے لیے دینا ہے. اب اس میں تفسیر علماء نے فرمائی، جب کوئی آدمی چھینکے، چھینکنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم ہے تو اسے چھینکنے والے کا جواب نہیں دے گی. سیرت کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یہودی آتے تھے، منافق آتے تھے، اور حضور کے سامنے مجلس میں ان کو چھینک آئی، چھینک دیا، انتظار کرتے کہ حضور ہمیں یرحمک اللہ کہیں، لیکن اللہ کے نبی نے یرحمک اللہ ان کے لیے نہیں کہا. روایتوں میں لکھا جب یہودی اور یا کوئی منافق چھینکتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہتے کہ اللہ تجھے دین کی ہدایت دے. تو اگر کسی کافر نے یا جو ہے مشرک نے ہمارے سامنے چھینک دیا اور مسلمانوں کا یہ کلمہ اس نے یاد رکھ لیا ہو اور وہ کہہ دیا کہ الحمدللہ چھینکنے کے بعد، تو اس کے جواب میں الحمدللہ یہدیکم اللہ، اس کے جواب میں جو ہے یہدیکم اللہ کہنا ہے، یرحمک اللہ نہیں کہنا. اور اسی طریقے سے چھینکنے والا اگر وہ زور سے الحمدللہ کہتا ہے تو تب ہی سامنے والے کو جو سنا ہے اس کے ذمہ یہدیکم اللہ یرحمک اللہ کہنا ہے. اور اگر چھینکنے والا ایسا ہی کہہ لیا الحمدللہ، اب اس کے ذمہ لازم نہیں کہ بھئی اس کا جواب دے یرحمک اللہ کہہ کر. اسی طرح حدیث میں فرمایا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرتیں ہیں. آپ کے سامنے ایک صحابی نے چھینکا، ایک مرتبہ چھینکا الحمدللہ انہوں نے کہا، آپ نے یرحمک اللہ کہا. دوسری مرتبہ چھینکا الحمدللہ پڑھا، پھر آپ نے یرحمک اللہ کہا. تیسری مرتبہ چھینکا الحمدللہ کہا. آپ نے فرمایا کہ ھذا زکام، ابھی آدمی بیمار ہے. اب اسے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، چھینکتے جا رہا ہے. کتنی مرتبہ آپ کہتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے بھی وہ اس کے لیے دعا دی جائے، اور اگر اس سے زائد اگر چھینکتا رہے. اب یہ نبی علیہ السلام کی سیرت یہ کہتی ہے کہ اب جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ اطمینان سے رہیں. اب یوں کہا آپ نے ھذا زکام، نے بیمار ہے. حضرات گرامی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، یہ وہ جو ہے طریقہ کار ہیں جو آج ہمارے اپنے معاشرے میں یہ چیزیں چھوٹی ہوئی. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری اپنی زندگی میں ان سنتوں کو اپنائیں اور یہ واجبی حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں اپنے اندر، کہ سلام کا جواب دینا سیکھیں. اور کوئی آدمی، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، سلام کا جواب دینے سے یا سلام کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عزتیں بلند ہوتی ہیں. اور اسی طرح آدمی بیمار ہو جائے، کوئی اپنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس بیمار کی عیادت کے لیے جائے. ایک اور روایت ہے بیمار کی عیادت میں، 3 ایسی بیماریاں ہیں جس میں عیادت کو نہ جائیں. چھوٹا آدمی اپنے بڑے کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ ان 3 بیماریوں کی وجہ سے وہ اس کی عیادت کے لیے نہ جائے. وہ روایت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنکھ کی بیماری میں کوئی مبتلا ہے، داڑھ کی بیماری میں کوئی مبتلا ہے، پھوڑے پھنسیاں کسی کے بدن میں نکل آئی ہیں، تو ان 3 بیماریوں میں کسی کی عیادت کے لیے نہ جائے. لیکن ایک دوسری روایت ہے جس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں درد تھا، اللہ کے نبی نے میرے اپنے پاس میں تشریف لائے اور مجھ سے تیمارداری کی اور میری خیر خیریت آپ نے پوچھی. علماء نے تطبیق دے کر یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو، چھوٹا آدمی، اب وہ آدمی غلام ہے، ماتحت میں رہنے والا ہے، اب اس کے پاس آنے جانے سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، وہ آدمی ان حالات میں جا کر عیادت کر سکتا. ایک بڑا آدمی ہے، پوزیشن والا ہے، اور اس سے چھوٹا آدمی بیمار ہو گیا، آنکھ کی تکلیف میں ہے. اب ظاہر سی باتیں ہیں، وہ بڑا ہونے کی وجہ سے اسے جو ہے بیمار کو بھی وہ سوچتا ہے بڑا آدمی کہ میری یہ قدردانی کرے، اس لیے کہ وہ بڑا ہے، اور بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ پر یہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری عزت اور تکریم وہاں بھی کی جائے. اب ظاہر سی بات ہے جو بیمار پڑا ہوا ہے اس کو آنکھ دکھائی نہیں دے رہی ہے، اب اسے چھوٹا اور بڑے کی کیا فرق معلوم ہو. اس لیے فرمایا کہ وہ بڑے آدمی کو نہیں ضرورت نہیں کہ وہ اپنے چھوٹے کو ایسی بیماری میں دیکھے جس میں اس کے لیے آنکھ کی تکلیف ہو اور وہ اس کی ساتھ میں صحیح سے اس کی خدمت نہیں کر سکتا ہو، تو وہاں نہیں جانا چاہیے. یا پھر داڑھ کی بیماری میں ہے اور وہ داڑھ میں تو منہ کھولنا پڑے گا، اب اس نے ہو سکتا منہ بند کر کے رکھا، اب اسے غصہ ہے کہ بھئی میں تو اتنا بڑا آدمی گیا تھا بات کرنے، یہ تو اپنا منہ پھگائے بیٹھا ہوا ہے، کہیں ایسی نہ شکایت الٹی نہ کر دے. اس لیے آپ نے فرمایا منع کر دیا کہ مت جاؤ. اور اسی طرح تیسری وجہ فرمایا، تیسری بیماری جس میں پھوڑی پھنسی لگے ہوئے ہوں، اگر وہ پھوڑی پھنسی میں مبتلا آدمی ہے تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کو کروٹ بدلنے میں تکلیف ہوتی ہو اور اس کے ادھر ادھر پلٹنے میں اسے اندیشہ ہے کہ وہ پھوڑے پھنسی پھوٹ جائیں گے، جس سے وہ جو ہے بیماری بڑھ سکتی ہے. لہذا کسی کے آنے کے اکرام میں وہ جلد بازی کرے گا، پھوڑے پھنسی پھوٹ جائیں گے اور تکلیف اس سے ظاہر ہوگی. اس لیے اس نے اگر اس کی عیادت نہ کرے تو وہ زیادہ اچھا بہتر ہے. یہ 3 بیماریاں ہیں جس میں عیادت کرنے والے کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا. ہاں اگر اپنا قریبی ہے اور کوئی اس سے تکلف نہیں ہوگا، کوئی اس سے پریشانی نہیں ہوگی، لہذا ایسی صورت میں جا کر ملاقات کر سکتا ہے اور ایسی بیماریوں میں بھی وہ اس کی تیمارداری کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو دوسری جو طریقہ تھا، آپ نے جو دوسرا کام بتلایا وہ بیمار کی عیادت ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے جو ذکر فرمایا، اتباع الجنائز اور اجابت الدعوتی، دعوت کا قبول کرنا ہے. اور چوتھی چیز جو ذکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اجابت الدعوت، دعوت کا قبول کرنا آ گیا. اور پھر اسی طریقے سے کہ بیمار کی وہ جنازے کی اتباع ہے، پیروی ہے. اور 5ویں چیز جس کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی نے کہ چھینکنے والے کا جواب دے.
بعض روایتوں میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ذکر کیے گئے، اس میں یہ ذکر کیا گیا، 6ویں چیز ذکر کی گئی، استنصحک النصیحہ، کہ جب تجھ سے سامنے والا نصیحت طلب کرے، خیر خواہی طلب کرے، تجھے چاہیے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ کوئی آپ سے کوئی کسی کام میں مشورہ طلب کر رہا ہے، کوئی رائے پوچھتا ہے یا کوئی چیز کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کی رہبری کرنا اور اس کو صحیح راستہ دکھلانا، یہ بھی تمہارا گویا اس کے پر حق ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اپنا معتمد سمجھ کر کہ بھئی مجھے ان پر بھروسہ ہے، میں ان سے جو ہے صحیح راستہ حاصل کر سکتا ہوں، آدمی نے اس سے معلوم کیا کہ بھئی مجھے فلاں کام کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر وہ امانت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم امانت داری کے ساتھ اس کی جو ہے رائے مشورے کو قبول کرو اور اس کی صحیح رہبری اور رہنمائی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پر اعتماد کر کر تم سے سوال کر رہا ہے، لہذا تمہاری بڑی ذمہ داری ہے کہ تم اس کی صحیح رہبری رہنمائی کی۔ جیسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے پوچھ لیا، اپنے رشتہ دار سے پوچھ لیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو لہذا اگر جانتا ہو تو اس کی صحیح رہبری کریں، نہیں جانتا ہے تو کہہ دے کہ بھئی مجھے اس کا علم نہیں، آپ فلاں سے مشورہ کر لیں، اس میں اچھا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ سب وہ کام ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لی گئی اور آپ کی وہ تعلیمات ہیں جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے ذمے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے کوتاہی اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ اور دنیا میں بھی ہلاکت کا سامان۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاشرتی زندگی میں آج ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اور جس نے معاشرتی زندگی میں کوتاہی کی گویا قرآن کی تعلیم کو اس نے پس پش ڈال دیا، اور اس نے سستی اور کاہلی اختیار کرنا فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، لیکن اس کا کوئی سرے سے انکار کرتا ہے، وہ آدمی ایمان سے خارج ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ڈر کر ان حقوق کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔